علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی نبیہ وحبیبہ سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد المصطفی وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود و سلام کی نظر محبت پیش کیجیے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت طیبہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تقریر صلح کلیت کی حقیقت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا مقدس کلام ہے، اور قرآن کے معنی ہیں ملانے والا، حق کو حق سے ملانے والا، کالے گورے مسلمانوں میں سیاہ فام اور سفید فام کی تفریق کو ختم کرنے والا، چھوٹے اور بڑے، اونچ نیچ، چھوت چھات کو ختم کرنے والا۔ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایمان کی نسبت سے ایسا قریب اور عزیز ہے کہ حقیقی بھائی اگر ایمان کی نسبت سے دور ہو تو وہ دور ہے۔ مختصر وقت میں مجھے بہت کچھ باتیں عرض کرنا ہیں، انشاءاللہ الرحمن اگر دل جمعی سے آپ نے سنا تو اختصار سے میں ضروری گزارشات پیش کروں گا۔ میں کسی تفصیل میں جائے بغیر اتنا عرض کروں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خاندان کا فرد ہونے کے باوجود ابو جہل جو مکان کے اعتبار سے بہت قریب تھا لیکن ایمان کی نعمت سے محروم رہا، تو اللہ کے محبوب سے دور ہو گیا، اور وہ دوری ایسی نہیں کہ چھپی ہوئی ہو، بلکہ حدیث طیبہ میں آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا قرابت بینا و بین ابو لہب، میرے اور ابی لہب کے درمیان کوئی قرابت نہیں۔ لا قرابت بینی و بین ابی لہب، میرے اور ابو لہب کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، یہ ہے ایمان۔ اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عجم سے چل کر تشریف لے گئے، بہت دور سے تشریف لے گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دامن کرم تھام لیا، دامن اسلام میں آ گئے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلمان من اہل بیتی، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ رشتہ ایمان کے اعتبار سے قوی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا نام ہے، قرآن کے معنی ہے ملانا، اور قرآن کریم کا دوسرا نام ہے فرقان۔ فرقان کے معنی ہے علیحدہ علیحدہ کرنے والا، یہ سیاہی کو روشنی سے جدا کرنے والا ہے، ظلمت کو اجالے سے ممتاز کرنے والا ہے، حق کو باطل سے علیحدہ کرنے والا ہے۔ حق اور باطل کا کبھی اشتراک نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ما کان اللہ، ہرگز ہرگز اللہ تعالی مومنین کو اس حال پر نہ رکھے گا علی ما انتم علیہ، جس حال پر خلط ملط کے ساتھ مومنین رہے ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالی خبیثوں کو طیبوں سے علیحدہ کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم حق و باطل کا امتیاز بتانے کے لیے آیا۔ ایک اور آیت طیبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومن کے قلب میں یہ معرفت و پہچان ڈال دی ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دل کو سیدھا سچا بنایا اور اس میں یہ معرفت رکھ دی کہ وہ پہچان لے حق کیا ہے ناحق کیا ہے، تقوی کیا ہے گناہ کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کو کما حقہ سمجھایا اور ہر اس مسئلے کو بیان فرما دیا جس کی ہمیں قیامت تک ضرورت ہو سکتی تھی۔ میں زیادہ وقت تمہید میں خرچ نہیں کروں گا۔ آج شہر کے متعدد در و دیوار پر 2 تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور طاہر الپادری وہ ناپاک شخص کہ جو حق و باطل کے امتیاز کو مٹانا چاہتا ہے، اس کے پروگرام سے متعلق شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ طاہر القادری کیا ہے؟ 94 سے لے کر آج تک عالم اسلام کے علماء کرام اس کے بارے میں بتاتے رہے۔ انہیں خود ان کے ملک نے قبول نہیں کیا تو یہود و نصارہ کے یہاں جا کر پناہ لی، اور اب انہی کے مشن پر یہ کام کر رہے۔ خوب یاد رکھو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب آدمی صبح کو مومن ہوگا، رات کو کفر میں چلا جائے گا، رات کو مومن ہوگا، صبح کو کفر میں چلا جائے گا۔ آگ کے انگارے کو ہاتھ پر رکھنا آسان ہوگا، ایمان کی حفاظت اس سے بھی زیادہ مشکل۔ کوئی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آپ اس قدر مشقت میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ لوگ خود سمجھتے ہیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے، آخر سننے میں حرج کیا ہے؟ تو خوب یاد رکھیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ظہرت الفتن او قال البدع ولم يظهر العالم علمه فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی فتنہ ظاہر ہو، اذا ظہرت الفتن او قال البدع، یا کوئی نیا ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو وہ ہونے لگے اور عالم علم والا اسے دیکھتا رہے، وَلَمْ يَظْهُرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اور عالم اپنے علم سے اس کا حکم بیان نہ کرے، تو اللہ اور زمین و آسمان کے فرشتوں
اور تمام لوگوں کی اس عالم پر لعنت ہو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ ایسے علم والے کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ تو نائبین مصطفیٰ، غلامان رسول اللہ، علماء حقہ کا یہ فرض منصبی ہے کہ جب فتنہ ظاہر ہو تو اس فتنے سے نقاب اٹھائے اور قوم کو متعارف کرائے کہ ایمان کی صیانت کے لیے اس فتنے سے ہوشیار ہو جاؤ۔ پھر خوب یاد رکھو کہ آگ سے ہر حال میں بچو، اگرچہ کوئی تمہارا دوست ہی آگ کو کسی برتن میں لے کر گود میں بیٹھا ہو، دوست کا چہرہ نہ دیکھو بلکہ آگ کے انگاروں سے اس وقت بھی بچو جب وہ دوست کی گود میں رکھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ مومنین کو اس حال پر باقی نہ رکھے گا کہ وہ خلط ملط ہوئے رہیں اچھے اور برے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خبیثوں کو طیبوں سے علیحدہ فرما دے گا۔ اور یہ چھٹنی یہاں بھی ہے اور آخرت میں بھی رب تعالیٰ کی طرف سے اہل محشر کو سلام ہوگا، انہیں جو ایمان والے ہیں تو اعلان ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے مہربان رب کی طرف سے تم پر سلامتی۔ تو یہ سمجھ بیٹھیں گے منافقین بھی مرتدین بھی کہ ہم تو ظاہری کلمہ گو تھے، اب ہمارے لیے سلام آیا، لیکن فوراً اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ تو یہ چھٹنی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا۔ کیا اعلان فرمایا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُم مِّنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلَا يُضِلُّونَكُمْ، تمہارے پاس قیامت کے قریب کذاب و دجال آئیں گے، وہ باتیں سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان سے علیحدہ ہو جانا، انہیں اپنے آپ سے جدا کر دینا، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ جب یہ مختصر گفتگو آپ نے سماعت فرما لی تو ملاحظہ کیجئے کہ 1994 سے آج تک مسلسل طاہر القادری جو کفریات بکتا رہا ہے، اس پر علماء ہند و پاک نے مجموعی طور پر کفر و ارتداد کے فتوے صادر فرمائے۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے طاہر القادری اور علماء ہند و پاک کے نام سے ہے، اس میں تقریباً 52 علماء کرام کا فتاووں کا حوالہ نقل ہے، اور ان کے فتاوے نقل کیے گئے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اس کی تقریر سے، اس کی تحریر سے مسلمان گریز کریں اور اجتناب و پرہیز رکھیں، دور بھاگیں۔ اس کے موٹے موٹے کفریات کیا ہیں، ذرا سی توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہوں گا۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام اس نے رکھا فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہو۔ کتاب کا نام یہ ہے۔ اب وہ اس کتاب میں لکھتا ہے بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیث، شیعت، ایسے تمام عنوانات سے وحشت ہونے لگی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسے جماعت بندی پسند نہیں، وہ چاہتا ہے کہ سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سب کا دین خلط ملط ہو جائے، سنی، وہابی، شیعہ، قادیانی، نیچری، مودودی، سلفی، اہل حدیث، غیر مقلد، سب ایک تھیلے میں جمع ہو جائیں۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب ایک بات یہ بھی سمجھیے، آگے وہ کیا کہتا ہے۔ وہ آگے لکھتا ہے یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ خدا اور رسول نے کسی بھی فرقے
اور مسلک کے نام پر جنت کا پروانہ جاری نہیں کیا۔ اگر کوئی اس ظلم میں مبتلا ہے کہ فلاں مسلک سے متعلق ہونے کی بنا پر جنت کا حقدار ہے تو یہ اس کی خام خیالی اور خود فریبی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا مطلب؟ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہود میں فرقے ہوئے، نصارہ میں فرقے ہوئے، کیا آپ کی امت کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سامنے آئے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستفترق امتی 73 ملة كلهم في النار الا واحدہ۔ قیل من ہی یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ وصحابی۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں عقیدے کے اعتبار سے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، صرف جنتی جماعت ایک ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ جنتی کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنتی وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں۔ معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل سنت والجماعت کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ دوسری روایت میں اللہ کے حبیب نے اہل سنن فرمایا یا الجماع فرمایا، یعنی جماعت اہل سنت۔ معلوم ہوا کہ حدیث پاک کی اس صراحت کے باوجود یہ مانتا ہے کہ جیسے دیوبندی وہابی غیر مقلد، ویسے ہی اہل سنت بریلوی، اور جس نے حق اور ناحق کو ایک جانا، کفر و ایمان کو ایک مانا، تو یہ خود کھلا کفر ہے۔ اس کے بعد آگے یہ لکھتا ہے، وقت کم ہے اس لیے چند عبارات میں سناتا ہوں، یہ کتاب میں تقسیم کروں گا۔ دینی اداروں سے فارغ التحصیل علماء کی توہین اس نے کی۔ دینی اداروں سے فارغ التحصیل علماء مولوی بن گئے جن کا کام نکاح خوانی اور مردوں کی تجہیز و تکفین کے سوا کچھ نہ تھا۔ دینی تعلیم کے حصول کے لیے صرف وہی لوگ آتے ہیں جنہیں جدید تعلیم کے وسائل میسر نہیں آتے۔ یہ علماء کی کھلی توہین ہے، اور در مختار میں صراحت ہے کہ الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر، علماء کا اور سادات کا توہین کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے لکھا، میں تکفیری مہم کا فرد نہیں ہوں، دوسرے مسالک کی توہین اور تکفین دینداری نہیں بلکہ عین فرقہ پرستی اور فرقہ واریت ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے نزدیک کھلا کفر کرنے والا، ضرورت دین کا انکار کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک سنی مسلمان، معاذ اللہ، کہیے العیاذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ صاف لفظوں میں یہ کہتا ہے میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، اور دیوبندی وہابی غیر مقلدین نے کھلے کھلے ضروریات دین کی کھلے لفظوں میں انکار کر کے کفر کیا اور ضروریات دین کے منکر ہوئے۔ اس کے لیے ایک مثال سمجھ لیں، ہر حلال کو حلال جاننا اور ہر حرام کو حرام ماننا، یہ ضروریات دین سے ہے۔ حرام قطعی کا جو انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے میں مطلق گوشت کو حرام جانتا ہوں، تو ایسے شخص کو کفر کا حکم کیا جائے گا، وہ اسلام سے خارج، تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے اور توبہ صادقہ اعلانیہ کرے، تب اس کا ایمان و اسلام درست ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، کبرائے وہابیہ نے کھلے کھلے ضروریات دین کا انکار کیا، اور تمام وہابیہ اس میں ان کے موافق یا کم از کم ان کے حامی یا انہیں مسلمان جاننے والے ہیں، اور یہ سب صریح کفر ہیں۔ تو اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہوئی ہو، خواہ وہ غیر مقلد ہو یا بظاہر مقلد۔ معلوم ہوا
کہ دیوبندی وہابی ضروریات دین کا انکار کر کے مرتد ہو گئے، اور علماء عرب و عجم، ہند و سندھ، بنگلہ دیش و برما کے سینکڑوں علماء نے ان کے لیے فتاوی کفر صادر کیے، جس کو حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ علماء نے صراحت فرمائی جس سے کفر ظاہر ہو گیا تو ظاہری کفر کے بعد اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہ ماننا یہ خود کفر ہے۔ من شک فی کفرہ وعذابہ فقط کفر۔ اور حال تو یہ ہے کہ جے وجے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ایمان والا اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتا، چاہے وہ زمین ہو یا آسمان کی کوئی چیز، نباتات سے ہو یا جمادات سے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کتاب میں 50 سے زیادہ علماء کرام نے اس پر صریح کفر اور ارتداد کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے باوجود ایک بات جو خاص ہے وہ سن لیجئے، اس ڈاکٹر طاہر الپادری نے ضروریات دین کا انکار کیا، صریح اور قطعی کفریات لکھے، اور یہاں تک کہ اس نے کہا کہ کفار و مشرکین میں یہود و نصارہ کو شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل ایمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اب قرآن کی بولی سنو، مومن کا ایمان قرآن پر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بے شک جتنے کافر ہیں، کتابی اور مشرک، سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دوسری آیت طیبہ، یہ آیت مبارکہ سورہ بینہ کی تھی۔ دوسری آیت هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، سورہ حشر کی دوسری آیت ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے۔ ان آیات طیبات کے علاوہ اور بھی قرآن کریم میں یہود و نصارہ کے کفریات کی آیات ہیں، انہیں اختصار کی وجہ سے فتاووں میں ذکر نہیں کیا۔ جو شخص انہیں کافر نہیں مانتا، مشرک نہیں مانتا، وہ قرآن کریم کی ان صریح آیات کی تکذیب کرتا ہے اور انکار کرتا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار صراحتاً کفر ہے۔ اگر اس کے کفریات شمار کرائے جائیں تو صبح سے شام ہو جائے۔ اس نے ایک عزم کیا ہے کہ تمام ادیان کو ایک کر دو، سارے مذاہب کو ایک جگہ جوڑ دو۔ ارے عقل سے کام لو، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ میں نے تو یہ مشاہدہ کیا ہے، اگر کہیں کبوتروں کا جھنڈ بیٹھا ہو تو اس میں کاگ نہیں اترتا، اور اگر کوے کہیں بیٹھے ہوں تو وہاں کبوتر نہیں اترتا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اتنی سمجھ تو جانوروں کو بھی دی ہے کہ ہم کس مجلس میں بیٹھیں اور کس مجلس سے گریز کریں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اور بڑی خوبصورت لچھے دار تقریریں اور عجیب عجیب طرح کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک موقع پر کہتا ہے دیکھو جھاڑو ہر گھر میں ہے، ایک بندھن میں باندھ دو تو کوڑا اور کرکٹ کو دور کرنے کا آلہ ہے، تمہارے گھر کو صاف ستھرا کر دے گی۔ ہر گھر میں جھاڑو ہے، بتاؤ اگر اسی کا بندھن کاٹ کر بکھیر دیں تو یہ خود کوڑا کرکٹ ہے۔ کلمہ گو سب ایک ہو جائیں تو وہ متحد ہونے پر جھاڑو کی طرح کارگر ہو جائیں گے اور ہمارا غلبہ ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوست، یہ سب اپنے مطلب کی بات ثابت کرنے کی حد تک ہے۔ میں کہتا ہوں اگر عقل سلیم سے کام لو تو یہ جھاڑو یہ درس دیتی ہے کہ بے شک جھاڑو کوڑا صاف کرنے کا آلہ کار ہے، لیکن تم نے اپنے مطلب کی دلیل حاصل کی۔ بتاؤ، آپ سب نے بھی جھاڑو دیکھی ہے، بازار میں جاؤ آپ جھاڑو کو دیکھو، اگر گولے کی جھاڑو ہے تو سب تن کے گولے کے، کانس کی جھاڑو ہے سب تن کے کانس کے، بانس کی جھاڑو ہے سب تن کے بانس کے، اگر کسی پر کی جھاڑو ہے سب تن کے ایک جنس کے۔ کوئی ایسی بھی جھاڑو دیکھی ہے ایک تن کا کانس کا ہو، ایک بانس کا، ایک پتیل کا ہو، ایک مونج کا؟ کیا ایسی جھاڑو ہوتی ہے؟ وہ تو خود کوڑے کا گٹھر ہے۔ معلوم ہوا جھاڑو بنانے کے لیے ضروری ہے ایک جنس کے تنکے ہوں، ایک سائز کے تنکے ہوں، تب صفائی کا آلہ بن سکتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اتحاد بڑی نعمت ہے، سنی مسلمان ایک ہوں، اس لیے کہ بڑی قوت ایمان والوں کے ساتھ ایمان کی ہے۔
اللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایسے پروگراموں سے دور رہیں جو خالص سیاسی مقاصد کے لیے ہے، اور یہود و ہنود و نصارہ اور مسلمانوں کو سب کو خلط ملط کرنے کے لیے، یا وہابیت، دیوبندیت، قادیانیت و شیعت کو ایک کرنے کے لیے ہے۔ کتنے ایسے مضامین ہیں اس کے جن پر صراحتاً کفر لازم آتا ہے۔ ان جناب نے ایک پروگرام منعقد کیا عید میلاد النبی کا، کہاں؟ عیسائیوں کے گرجا گھر میں، اور اس میں جو بینر لگایا گیا اسٹیج پر، سامنے سے دیکھنے والا جو پشت کے پیچھے لگا بینر ہو، اسے دیکھ کر کوئی پیغام لے، کچھ سمجھے، تو اس بینر پر ایک جانب گرجا اور ایک جانب گنبد خضرا، اور ان دونوں باپ بیٹوں نے جب وہ پروگرام کیا تو لوگوں کو کس خوبصورت انداز سے سمجھایا، جب عید میلاد النبی منایا جا سکتا ہے، رسول اللہ کا جشن ولادت منایا جا سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نبی برحق ہیں، ان کا بھی جشن پیدائش منایا جا سکتا ہے۔ بہت خوب، سرخی کیا ہے اور مضمون اب سمجھو گے۔ دیکھو، قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا، سلام علی یوم ولدت و یوم یموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو عیسیٰ علیہ السلام پر، اس دن پر بھی جس دن وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جس دن ان کا وصال ہو، اور اس دن بھی جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ قرآن نے اس طرح ذکر کیا، یہ ہے عیسوی میلاد۔ لیکن بتاؤ، جسے کرسمس کہتے ہو وہ کیا میلاد ہے؟ عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ، کہو سب سبحان، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ سے حضرت مریم اللہ کی بیوی ہو کر حاملہ ہوئیں اور اللہ کے بیٹا پیدا ہوا، اس کا جشن کرسمس کے نام سے منایا جاتا۔ بلا بتاؤ، اس کے کفر ہونے میں بھی کوئی شک ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ جب اس قدر صریح کفریات کیے جا رہے ہیں، لیبل کچھ مال کچھ، وہی یہاں بھی ہو رہا ہے۔ سرخی کچھ اور ہے۔ ارے کسے انکار ہے اس بات سے؟ دہشت گردوں کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، اس کی کوئی سلیم الطبع آدمی تائید نہیں کر سکتا۔ ہر شخص جسے اللہ نے فکر سلیم دی ہے، طبع قویم دی ہے اور سمجھ دی ہے، وہ ایسے امور کی ناپسندیدگی اور بیداری کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن لیبل کے پیچھے مال کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، وہ ذرا سمجھ لو۔ سب ایک ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، اور حق و باطل کا ہمیشہ امتیاز رہا ہے۔ ہر دور میں حق اور باطل جدا جدا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابل نمرود، موسیٰ علیہ السلام کے مقابل فرعون، میرے آقا کے مقابل ابو جہل، ابو لہب، یہ ہر زمانے میں دیکھا گیا۔ اور حق جب آتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل بھاگا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے تھا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایسی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ کتاب میں نے حاصل کی ہے، منگوائی ہے، ہمارے ضلع بستی کے غیور مسلمانوں نے اسے چھاپ کر تقسیم کیا ہے، اور اس کا پورا تعارف اس میں علماء کے فتاوے کی شکل میں ہے۔ خود پڑھیں، اپنے دوستوں کو پہنچائیں۔ آپ اپنے قیمتی مال کو ایسے پروگرام سننے میں ضائع نہ کریں جس سے آپ کے دین کو بھی خطرہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس پروگرام میں انہوں نے ایک کام اور بھی کیا تھا، قرآن کی تلاوت اور توریت کی تلاوت۔ صریح حدیث ہے سیاہ کی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا نسخہ دیکھنے لگے۔ سرکار کے چہرہ مبارک پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے۔ ایک صحابی نے کہا، اے عمر دیکھتے نہیں، رسول اللہ کے چہرہ زیبا کی طرف تو دیکھو۔ جب دیکھا تو چہرہ پاک سے جلال کے آثار تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عمر توریت کو کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ عز و جل کی قسم ذکر فرمائی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے تو میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا۔ بتاؤ فاروق اعظم جیسا ایمان کس کا ہے؟ اور کیا آج کی بگڑی ہوئی انجیل و توریت اس زمانے کی انجیل و توریت جیسی تھی؟ خلط ملط اس زمانے میں ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے اس کی تلاوت سے روک دیا۔ اب اسے پڑھ کر کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟
میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ایسے مرتدین بد مذہبوں کے ہر پروگرام کا دل سے بائیکاٹ کیجیے۔ ایسے لوگوں کی تقریر و تحریر سننا اور پڑھنا شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلَا يُضِلُّونَكُمْ، ان سے دور ہو جاؤ، انہیں خود سے علیحدہ کر دو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اب قری علماء جماعت اہل سنت کے فتاوے آ چکے ہیں اور ان کی جانب سے بیان جاری ہو چکا ہے، ایسے پروگرام میں جانے سے بچیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حق پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ سکون سے نماز کے بعد